حضرات محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے 25 پارے مکمل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے فضل سے آج ہم نے سورہ زخرف میں ایک آیت پڑھی ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اخلا خلیل کی جمع ہے، خلیل بمانی دوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا، یہ جو دوستانہ ہے، یہ جو مراسم ہیں اور یہ جو پپیاں جھپیاں ہیں، یہ ایک دن ٹوٹ جائیں گے۔ ان سب رشتوں کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیا جائے گا، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ دوستی کا معیار کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، دوستی کا معیار ہم زبان ہونا نہیں ہے، دوستی کا معیار اہل محلہ ہونا نہیں ہے، دوستی کا معیار کاروبار میں پارٹنر ہونا، شریک ہونا نہیں ہے۔ دوستی کا معیار جو آخرت میں کام آئے گا، جو یوم محشر کام آئے گا، جو قیامت کے دن وہ کام آئے گا، وہ دین کا معیار ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو دوست بناؤ جو تمہارے دین پر ہو، جو تمہارے راستے پر ہو۔ ہر بندے کو دوست بنانا کہ دنیا میں تو فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کا معیار دین ہے۔ آپ چاہیں کہ یار یہ میرا دوست مجھے قیامت کے دن نفع دے گا، اور نفع دے اور دے گا قیامت کے دن دوست، لیکن وہ دین ایک ایمان والا اور وہ اہل اسلام میں سے ہو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض۔ وہ دن ہوگا سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ دوستی ہے، اچانک دشمنی میں بدل جائے گی۔ یہ تعلقات اچانک جو ہے وہ مفارقت میں بدل جائیں گے۔ ان تعلقات سے جو وابستگیاں ہیں اچانک ختم ہو جائیں گی۔ آپ تو ان تعلقات کی بات کرتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و بنیہ و صاحبتہ و اخیہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اچھا یہ بتاؤ، ماں باپ کی ریلیشن اور تعلق سے بھی کوئی اہم رشتہ ہو سکتا ہے؟ بہن بھائیوں کے ریلیشن اور تعلق سے بھی کوئی اچھا رشتہ ہو سکتا ہے؟ قبیلے کے ساتھ جو تعلقات اور ریلیشن ہے اس سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ بھی قیامت کے دن ہم سے دور ہو جائیں گے، یہ بھی قیامت کے دن ہم سے الگ ہو جائیں گے، یہ بھی قیامت کے دن افتراق اور انتشار اور بعد کا شکار ہو جائے گا، اور پھر یہ بعد المشرقین ہو جائے گا۔ بعد المشرقین اتنی دوری ہو جائے گی کہ انسان جو ہے وہ دیکھتا رہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سارے بندھن ٹوٹ جائیں گے، ساری ریلیشن ختم ہو جائیں گے، ساری تعلق داریاں ختم ہو جائیں گی۔ اب ایک ہی تعلق باقی بچے گا، الا المتقین۔ لیکن جن لوگ نیک لوگوں سے، ایماندار لوگوں سے، اہل تقوی سے، اہل ایمان سے تم نے تعلق جوڑا ہوگا، رشتہ جوڑا ہوگا، ان کے دامن سے وابستگی اختیار کی ہوگی اور ان کو اپنا سمجھا ہوگا،
فرمایا یہ تعلق ہے، یہ بندھن ہے جو نہیں ٹوٹے گا، یہ تعلق ہے جو نہیں ٹوٹے گا۔ معیار دوستی بتایا، معیار ہم نشینی بتایا شریعت نے کہ آپ کو اپنا ہم نشین کس کو بنانا ہے، اپنا جوار کس کو بنانا ہے، اپنا پڑوس کس کو بنانا ہے۔ تو دوستو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن کچھ ایسے نیک لوگ بھی ہوں گے، کچھ ایسے نیک لوگ بھی ہوں گے، وہ جنت میں جب جائیں گے تو وہ ادھر ادھر دیکھیں گے اور وہ دیکھیں گے یار وہ ہماری نشست میں ایک صاحب بیٹھا کرتے تھے، آج وہ نظر نہیں آ رہے یہاں پر، ہماری محفل میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے، آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ نیک اللہ والے ہمیں ڈھونڈیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ وہ شخص جو تھا وہ ہمارے ساتھ حج کیا کرتا تھا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتا تھا، ہمارے ساتھ ہر نشست اور محفل میں بیٹھا کرتا تھا، آج وہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے پتہ چلے گا، فرشتے بتائیں گے کہ بھائی وہ تو گناہگاری کی وجہ سے، وہ تو سیاہکاری کی وجہ سے وہ یہاں آنے کا نہیں بچا، وہ یہاں نہیں آیا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والے خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے اور اس گناہگار کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لائیں گے۔ یہ دوستی کام آئے گی۔ ہمارا کوئی بندہ پھنس جائے نا جیل میں اور پھر کوئی اس کو نکلوا کر کے لائے، پھر وہ ساری زندگی جہاں بھی بیٹھتا ہے یہ شخص یار بڑے پاورفل آدمی ہے جی، بڑی پاور کا آدمی ہے، سورس کا آدمی ہے۔ بھائی کیسے؟ بولا جی میں جیل میں تھا اور جیل میں سے مجھے اٹھا کر کے یہاں لے آیا۔ اللہ اکبر، جیل میں سے تو آپ کی سزا بھی ہو سکتی ہے، کب ختم ہو جائے اور آپ کو کوئی اور بھی جو ہے نا ریلیف مل جائے، لیکن وہ اللہ کا جو عذاب ہے، اللہ کی جو بخش ہے، اللہ کی جو گرفت ہے، اس کا الحفیظ والامان، الحفیظ والامان، الحفیظ والامان۔ میرے دوستو، جو اس مصیبت سے نکال کر کے، اس مشکل سے نکال کر کے، اس پریشانی سے نکال کر کے ہمیں داخل جنت کر دیں گے اور ہمیں جنت کی نعمتوں کا استحقاق بخشیں گے، ہمیں جنت کی نعمتوں تک پہنچا دیں گے، ان سے بڑھ کر نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے، نہ کوئی یار ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے لائن لگی ہوئی ہوگی الحفیظ والامان، گناہگار کھڑے ہیں، سیاہکار کھڑے ہیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک القول البدیع کے اندر حدیث ہے، وہ بڑی قابل غور ہے، میں وہ سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علامہ صحابی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ نبی، پیغمبر، رسول سارے کھڑے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کچھ لوگ فرشتے انہیں جہنم کے راستے کی طرف لے جا رہے ہوں گے، جہنم میں ڈالا بھی نہیں ہوگا، اس راستے پر جا رہے ہیں جو جہنم کو راستہ ہے اور جہنم کو جاتا ہے۔ علامہ صحابی نے فرمایا آدم علیہ السلام و تسلیم جب حضور کے غلاموں کو پہچانیں گے، حضور کے امت کو پہچانیں گے، تو آدم علیہ السلام و تسلیم یوں کر کے کہیں گے او محمد، آپ کے امتی جو ہے وہ جہنم میں فرشتے لے کر کے جا رہے ہیں، آگے آؤ، ان کی سفارش کرو اور جنت میں بھیجو۔ اٹھ کر کے کہیں، اٹھ کر کے کہتے یا محمد، آپ اس کیفیت کو سمجھیں، پریشانی میں جو بندہ سامنے کہہ رہا ہے او میرے بھائی تمہارا بندہ جا رہا ہے، تمہارا بندہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آدم علیہ السلام و تسلیم حضور کی طرف کھڑے ہو کر کے اشارہ کر کے کہیں گے او یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر دیکھیں، فرشتے آپ کی امت کو جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر میرے حبیب کا کیا عالم ہوگا، میرے حبیب کی بے قراری کیا ہوگی، میرے حبیب کی بے چینی کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔
وہ مولانا حسن رضا خان نے ایک شعر کہا تھا کہ ماں اتنی بے قرار نہیں ہوگی اور ممتا اتنی بے قرار نہیں ہوتی جتنے حضور اپنی امت کو چھڑانے کے لیے بے قرار ہوں گے اور چھڑا کر کے جنت میں لے جانے کے لیے بے قرار ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میں بتا رہا تھا یہ قیامت کا دن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے، کچھ ادھر سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو سامنے گناہ گاروں میں سے کوئی بندہ دیکھے گا تو اس کو بولے گا یہ تو غوث الورا جا رہے ہیں، یہ تو داتا صاحب جا رہے ہیں، یہ تو خواجہ صاحب جا رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھے گا، وہ کہے گا، یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ کہے گا اے اللہ کے بندے آپ نے مجھے پہچانا، آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ وہ کہے گا کہ صاحب میں نے تو نہیں پہچانا، میں نہیں جانتا ہوں آپ کون ہے۔ وہ کہے گا حضرت آپ نہیں جانتے، آپ نے ایک مرتبہ مجھے کہا تھا مجھے پانی وضو کے لیے پانی دے دو، میں نے وضو کے لیے پانی دیا تھا، آپ نے کھانے کو مانگا تھا، میں نے کھانے کو دیا تھا، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہم دنیا میں کسی نیک بندے کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، یہ نیک بندے یہ بدلہ بھی قیامت کے دن چکائیں گے، یہ احسان بھی قیامت کے دن چکائیں گے۔ وہ بندہ کہے گا ہاں اب میں پہچان گیا، میں فلاں محلے میں گیا تھا، لوگوں نے میری عزت کی تھی، میں نے پانی مانگا تھا، مجھے پانی ملا تھا، میں نے ان سے وضو کے لیے پانی مانگا، وضو کرایا تھا، کھانا مانگا، کھانا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ کہے گا مجھے رب کی بارگاہ میں واپس لے چلو، اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک بندہ کہے گا یا اللہ یہ اس صف میں فلاں گناہگار کھڑا ہوا ہے، سیاہکار کھڑا ہوا ہے، اس کے گناہ اپنی جگہ پر ہیں، اس کی برائیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن دنیا میں اس نے میرے ساتھ بھلا کیا تھا، دنیا میں میرے ساتھ اس نے احسان کیا تھا، دنیا میں مجھے اس نے پانی پلایا تھا، دنیا میں اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، یا اللہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ فرمائے گا جا اس بندے کو پکڑ اور جنت میں داخل کر دے، تیرے سے نہیں پوچھا جائے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یار بناؤ اللہ والے بناؤ، یار بناؤ تو نیکوکار بناؤ، یار بناؤ تو پرہیزگار بناؤ، یار بناؤ تو سنی بناؤ، ورنہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا پڑے کہ کاش میں نے یہ یار نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے اس کے ساتھ ریلیشن نہ رکھا ہوا ہوتا، کاش کہ اس کے ساتھ میں نے تعلقات نہ رکھا ہوتا، کاش کہ میری جو ہے فرینڈ لسٹ میں اس کا نام نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نیکوں کے صدقے سے، نیکوکاروں کے صدقے سے، پرہیزگاروں کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے، ہماری نجات فرمائے، ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ ہمارا درس قبول فرمائے۔ اللہم صلی